امتحان لے رہا تھا فَأَتَمَّهُنْ، اور ابراہیم نے 100% نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ وقت اسے یاد دلایا جاتا ہے جو موقع پر حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ خدا اپنے محبوب کو وقت یاد دلا رہا ہے، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ابراہیم کا امتحان لیا فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی۔ ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی تو پروردگار نے اعلان کر دیا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، آواز توحید ہے ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی تو آواز توحید آئی ہے ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ منصب امامت نگاہ پروردگار میں اتنا بلند ہے کہ جسے پانے کے لیے نبوت کو بھی امتحان پاس کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں کون ہے نا آپ کو سلامت رکھا۔ کچھ مومنین ساری مجلس میں صرف داد دیتے ہوئے مومنین کو دیکھ کے ڈرتے رہتے ہیں کہ خدا جانے کی نہیں کیا ہوا۔ اگر وہ بھی اتنی توجہ کر لیں تو شاید انہیں بھی یہی ہو جائے جو انہیں ہوا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ اس کا مطلب ہے کہ منصب امامت نگاہ پروردگار میں اتنا عظیم اتنا بلند و بالا ہے کہ جسے پانے کے لیے نبوت کو بھی امتحان پاس کرنا پڑتا۔ کمال یہ ہے کہ ابراہیم صرف نبی نہیں، ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں، جد الانبیاء ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب صحیفہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور سب سے بڑھ کر خلیل پروردگار۔ اتنے منصب پانے کے بعد پھر امتحان پاس کیا ہے تو خدا نے امامت نہیں دی، انسانوں کی امامت دی۔ خدا جانے وہ کتنے بڑے ہیں جنہیں پروردگار نے کائنات کا امام بنا رکھا۔ جس کا حصہ تھا اسی تک بات پہنچے۔ ابراہیم صرف نبی نہیں، رسول ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب صحیفہ ہیں، جد الانبیاء ہیں، خلیل الرحمن ہیں۔ اتنے منصب پانے کے بعد ابراہیم نے 100% نمبروں سے امتحان پاس کیا تو خدا نے امامت نہیں دی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، صرف انسانوں کی امامت دی۔ نگاہ پروردگار میں وہ کتنے بڑے ہیں جنہیں پروردگار نے کائنات کا امام بنا رکھا۔ امامت دی ہے پروردگار نے ابراہیم کو۔ ابھی 2-4% جو چہرے خاموش ہیں اس جملے کے بعد دیکھوں گا کہ زبانیں ان کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ ابراہیم کو پروردگار نے انسانوں کی امامت عطا کی۔ تبرک مل رہا ہو اور قیمتی بھی ہو تو لینے والا لیتے ہی جھولی پھیلا دیتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے بھی۔ ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ تبرک مل رہا ہو اور قیمتی بھی ہو تو لینے والا لیتے ہی جھولی پھیلا دیتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے بھی۔ ادھر پروردگار نے امامت کا اعلان کیا، ادھر ابراہیم نے جھولی پھیلا دی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے بچوں کے لیے بھی۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جیسے ابراہیم نے کہا پروردگار میری اولاد کے لیے بھی، آواز توحید ہے ابراہیم یہ امامت ہے، یہ کوئی بانٹنے کی شے نہیں، یہ ایسا عہد ہے جو پہلے ہی ان سے ہو چکا ہے جن میں کوئی ظالم نہیں ہے۔ اے ابراہیم یہ امامت ہے، اب اس میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ امامت ایک عہد ہے جو ان سے ہو چکا ہے جن میں کوئی ظالم نہیں۔ اگر اس کا ترجمہ وہ کیا جائے جو عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ اے ابراہیم ہاں امامت جائے گی تیری اولاد میں لیکن ظالموں تک نہیں جائے، تو جانتے اس کا نتیجہ کیا ہے؟
اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ وہ ترجمہ ہے جو عام طور پہ کیا جاتا ہے، لیکن میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے 10 15 20 دن اپنی لائبریری میں بیٹھتا ہوں، لغت کو دیکھتا ہوں، عربی ادب کو دیکھتا ہوں، قرآن میں کانٹیکسٹ دیکھتا ہوں کہ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے تو کانٹیکسٹ کیا ہے، قرائن کیا ہے، پھر وارثان قرآن کے اقوال میں دیکھتا ہوں، اس کے بعد پھر منبر پہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، جو کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ابراہیم، یہ امامت کوئی بانٹنے کی شے نہیں، یہ ایک عہد ہے جو ان سے ہو چکا جن میں کوئی ظالم نہیں، یعنی پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ تیری اولاد میں بناؤں گا امام لیکن انہیں نہیں جو ظالم ہیں۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر ہی اندر ابراہیم اپنی اولاد کے ظالموں کے لیے بھی یہ عہدہ مانگ رہے تھے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اپنی اولاد میں ان کے لیے بھی مانگ رہے تھے جو عادل نہیں۔ لا ینال عہد الظالمین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عہد ہے جو ان سے ہو چکا ہے جو سارے عادل ہیں۔ اب اگر کوئی امامت منوانا چاہے تو پہلے ثابت کرے کہ جسے امام منوانا چاہتا ہے وہ عادل ہے، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ امام وہ بنے گا جو عادل ہے، تو اب امام وہ بنے جو عادل ہے، جو ظالم نہ ہو۔ اب کیا خبر کہ عادل کون ہوتا ہے اور ظالم کون ہوتا ہے؟ اگر موڈ ہو تو عرض کروں کہ عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل کیا ہوتا ہے؟ جب تک عادل سمجھ میں نہ آئے عادل سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک ظلم سمجھ میں نہ آئے ظالم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو پہلے میں عادل کو ڈیفائن کر دیتا ہوں، پھر ظلم کو ڈیفائن کر دیتا ہوں، جو اس معیار پہ پورا اترے، جو عدل کے معیار پہ پورا اترے وہ عادل ہے، اور جس پہ ظلم کی ڈیفینیشن صادق آئے وہ ظالم ہے۔ جو عادل ہو اسی کو امام مان لیجیے۔ موڈ ہو تو عرض کروں، عادل کی تعریف کیا ہے؟ عادل کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی محلہ، کسی شے کو وہاں رکھنا جہاں وہ ہونے کے لائق ہے، عدل کہلاتا۔ میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایا سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں۔ جب ہم مجلس پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں نے کیسا پڑھا اور فلاں نے کیسا پڑھا، ہوتا ہے آپ سے پوچھتے ہیں نا لوگ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ہی سے پوچھتے ہیں؟ ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، ہمیں بھی تو پوچھتا ہے کہ فلاں نے کیسے سنا اور فلاں نے کیسے سنا۔ تو مجھے امید ہے کہ جب کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں ایک اچھا امیج ہی پیش کروں گا کہ میرے سامنے کس معیار کی سماعت تشریف فرماتے ہیں، جس معیار پہ آپ سماعت فرما رہے ہیں آل محمد آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ عدل کا مطلب ہے وضع الشیء فی محلہ، کسی شے کو وہاں رکھنا جہاں وہ ہونے کے لائق ہے، یہ عدل کہلاتا ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو وہاں رکھ دیا جائے جہاں وہ ہونے کے لائق نہیں، اسے ظلم کہتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ کوئی وہاں بیٹھے جہاں بیٹھنے کے لائق ہے۔ تو یہ عادل ہے، وہاں بیٹھ جائے جہاں بیٹھنے کے لائق نہیں تو یہ ظلم۔ اس سے بہتر مثال میرے ایک حوزہ عرفان میں نہیں جو تبرک بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دستار کا مقام سر ہے، نالین کا مقام پاؤں۔ دستار سر پہ ہو تو عدل ہے، نالین پاؤں میں ہو تو عدل ہے۔ دستار پاؤں میں رکھ دی جائے تو ظلم ہے، نالین سر پہ رکھ لی جائے تو ظلم ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ زمین پہ ایک حویلی ایسی بھی ہے کہ اگر اپنی دستار ان کے پاؤں میں رکھ دی جائے تو بھی عدل ہے، ان کے نالین اپنے سر پہ رکھ لیے جائیں تو بھی عدل ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہد ان سے ہو چکا ہے جن میں کوئی ظالم نہیں، ان
نہیں ہے. اس کا مطلب ہے امام وہ ہے جو عادل ہے, جو اپنے وجود میں عادل ہے, جو اپنی گفتار میں عادل ہے, جو اپنی رفتار میں عادل ہے, جو اپنے قول میں عادل ہے, جو اپنے فعل میں عادل ہے, جو اپنی حرکات میں بھی عادل ہے, جو اپنی سکنات میں بھی عادل ہے. اپنی حرکات میں بھی عادل ہے, اپنی سکنات میں بھی عادل ہے, اپنے کلام میں بھی عادل ہے, اپنے اشاروں میں بھی عادل ہے. جس کی ذات سے عدالت ریفلیکٹ ہوتی ہے اسے امام کہا جاتا ہے. اور یہ جملہ میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ ہر منبر پہ یہ جملہ دہرایا جائے کہ اگر آج بھی آپ کسی کو منوانا چاہتے ہیں تو لے آئیے. وہ ہمارے سامنے چاند توڑ کے نہ دکھائے, سورج پلٹا کے نہ دکھائے, درخت بلا کے نہ دکھائے. وہ ہمارے سامنے آ کے صرف اتنا کہہ دے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے. وہ صرف اتنا کہہ دے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں. ثابت کر دے نہیں, ثابت کرتے نہیں, کہہ دے. کوئی ایک بندہ لے آئیے جو صرف کہہ دے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں. عادل اسے کہتے ہیں کہ جس کی گفتار, جس کا کردار, جس کی منشا, جس کی رفتار, جس کی حرکات, جس کی سکنات, جس کے اشارے سب کے سب عدل پہ مبنی. عادل ہوگا تو امام ہوگا. اور جو امام ہے اس کی پہچان پروردگار نے قرآن میں بتا دی. یوم ندعو کل اناس بامامہم. محشر میں ہر کسی کو امام کے ذریعے پکارا جائے گا. محشر میں ہر کسی کو امام کے نام سے پکارا جائے گا, امام کے ذریعے پکارا جائے گا. اس لیے کہ سنت خدا و مصطفیٰ یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کون آ رہا ہے, یہ دیکھتے ہیں کس کے پیچھے آ رہا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ اگر حق بھی کہے کہ میں حق ہوں تو خدا پہلے دیکھتا ہے کہ علی کے پیچھے آ رہا ہے یا نہیں. ایک مرتبہ سارے یا علی کہہ لیں. علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا. علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا. یقین نہ آئے تو جناب یونس سے پوچھ لیجیے. ہر بات ہر کسی کے لیے ہوتی نہیں, ہر تبرک ہر کسی کے لیے ہوتا نہیں. اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے سامنے میں نے کبھی حلوے کی پلیٹ رکھی نہیں. تبرک اس کا ایسا ہے انشاءاللہ وہ یہاں سے وصول کر لے گا. حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے. جسے لگے کہ یہ حکمت میری ہی گم شدہ ہے وہ وصول کرنے میں دیر نہیں کرتا. اور ویسے بھی میکدے میں جام اسی کو ملتا ہے جو ہاتھ بڑھا کے لے لیتا ہے, اور جو ہاتھ نہیں بڑھاتا اس سے تو ساقی بھی منہ موڑ لیتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. سنت خدا و مصطفیٰ یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون آ رہا, یہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پیچھے آ رہا. خدا کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. میدان محشر میں ہر کسی کو امام کے ذریعے بلایا جائے. یعنی خدا محشر میں بھی یہ نہیں دیکھے گا کہ کون آ رہا, صرف یہ دیکھے گا کہ کس کے پیچھے آ رہا. اب میں اپنے معزز سامعین عارفین سے پوچھتا ہوں کہ
مرکز دین کون ہے؟ مرکز دین ذات پروردگار، ایسا ہی ہے؟ اچھا، مرکز دین ذات پروردگار ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص سو کالڈ اللہ والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مرکز دین پروردگار ہے تو پھر مجھے سوال کا جواب چاہیے کہ میدان معاشر میں خدا لوگوں کو اپنے نام سے کیوں نہیں بلائے؟ سوال غلط ہے تو ٹوک دیجیے، سوال ویلڈ ہے تو میرا فکری طور پہ ساتھ دیجیے۔ وہ پروردگار جو مرکز دین ہے، جو ہر شے کی اصل ہے، جو اصل الاصول ہے، سوال یہ ہے کہ وہ پروردگار محشر میں اپنے نام سے کیوں نہیں بلائے؟ چلیے اپنے نام سے نہ بلائے، اپنے رسول کے نام سے بلائے، لیکن خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں امام کے نام سے بلاؤں۔ اس سے بڑا انعام علی والوں کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑا انعام کیا چاہیے کہ معاشر میں آواز یہ نہیں آئے گی کہ اللہ والے آ جاؤ، آواز یہ نہیں آئے گی مصطفیٰ والے آ جاؤ۔ اس وقت عقیدے کے دام ملیں گے جب معاشر میں آواز آئے گی علی والے آ جاؤ۔ جو آگے آگے چلے اسے امام کہے، صرف اپنے دور میں آگے آگے چلے، ہر دور میں آگے آگے چلے تو اسے امام کہے۔ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، آج کا ڈاکٹر اگر اپنے کلینک میں بیٹھا کسی پیشنٹ کو چیک کر رہا اور جسے وہ امام مانتا، مشیان حیدر کرار کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالم اسلام میں جسے جو امام مانتا، آج وہ فرض کیجئے ڈاکٹر ہے اور اپنی کلینک میں بیٹھا ہوا ہے اور پیشنٹس چیک کر رہا ہے اور وہ امام صاحب اندر تشریف لے آئے، تو کیا وہ ڈاکٹر بیٹھا رہے گا؟ بولیے جی، میرا ساتھ تو دیجیے۔ ظاہر ہے اسے وہ امام مانے ہوئے تو یقیناً وہ احترام میں اٹھے گا۔ اسے حق ہے یا نہیں کہ چونکہ آپ میرے امام ہیں تو جو پیشنٹ میں چیک کر رہا تھا میری کرسی پہ بیٹھی اور آپ چیک کی؟ جی غلط بات کر رہا ہوں؟ صحیح بات کر رہا ہوں؟ حق تو یہی بنتا ہے نا، معموم کا حق یہی بنتا ہے کہ جناب اب آپ تشریف لے آئے ہیں اور آپ میرے امام ہوتے ہیں تو آپ پھر آپ ہی چیک کیجیے۔ تو مجھے ایمان سے بتائیے کہ آپ وہ صاحب صلاحیت رکھتے ہیں جو اس پیشنٹ کو چیک کرے؟ اور وہ ڈاکٹر اگر ای سی جی رپورٹ سامنے رکھ دے کہ امام صاحب ذرا پڑھ کے بتائیے کہ انہیں مسئلہ کیا ہے، تو کیا وہ چیک کر کے بتا سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک پروفیسر لیکچر دے رہا ہے اور امام صاحب تشریف لے آئے تو عالم اسلام جس چیز کو امام مانتا ہے، اگر وہ پروفیسر ہے لیکچر دے رہا ہے اور امام صاحب تشریف لے آئے ہیں تو حق تو یہی ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور امام صاحب سے کہے کہ آگے لیکچر آپ کنٹینیو کریں۔ تو کیا وہ صاحب یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگلا لیکچر وہ ڈیلیور کریں؟ ہاں نہ تو کیجیے۔ نہیں، اگر جواب سب کا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان صاحب نے امام مان لیا ہے، سمجھا نہیں کہ امام کون ہوتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں علی والوں سے کہ علی والوں میں سے اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے کلینک میں بیٹھا ہے اور علی اندر آ گئے، اب لطف آیا ہے مجھے، تو بتائیے کیا علی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے علی صرف اپنے دور کے امام نہیں، علی ہر دور کے امام ہے۔ وہ پروردگار جب اعلان کر چکا ہے کہ میں معاشر میں بھی تمہیں امام کے ذریعے بتاؤں، اب یقین کیجئے یہ ترہ امتیاز صرف علی والوں کا ہے، یہ ترہ امتیاز صرف علی والوں کا ہے کہ انہوں نے وجد میں آ کے قرآن نہیں پڑھا،
قرآن پڑھ کے وجد میں آئے. میں آپ کو سچی شیعت سنا، بسم اللہ کہہ دوں، سچی شیعت سنا رہا ہوں حضور آپ کو. سچی شیعت، سچی شیعت کیا ہے؟ سچی شیعت یہ ہے کہ ہم نے علی کو امام مانا ہے مگر کسی ریفرنس کی وجہ سے نہیں مانا. یہ معیار ہو جائے تو خدا کی قسم پتہ چلے کہ سچی شیعت کیا ہے. اس بندے نے علی کو امام نہیں مانا جس نے علی کو کسی ریفرنس کی وجہ سے امام مانا. علی کو ریفرنس کی وجہ سے امام نہیں ماننا ہے، علی کو علی کے معیار کی وجہ سے امام ماننا. علی کو کس وجہ سے امام ماننا؟ علی کے معیار کی وجہ سے امام ماننا ہے. اور دلیل نہ دوں تو پھر مجھے بات کرنے کا حق ہی نہیں. رسول نے کہہ دیا ہے کہ علی امام ہے، یہی ہے. اچھا رسول نہ کہتے، سوال ہے جو جواب آپ کے ذہن میں آئے آپ دیجیے. انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گئے. اگر رسول نہ بتاتے کہ میرے بعد علی تمہارا امام، تو مجھے بتائیے علی کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کیا تھا؟ جو خاموش ہیں ان کے پاس کوئی نام ہے تو بتا دیجیے. ہے کوئی نام حضور؟ آپ کے پاس علی کے علاوہ آپشن کیا؟ اگر آپ معیار پہ ماننا چاہتے ہیں تو بتائیے علی کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا نام کون سا کوئی ہے؟ جب تک آپ سب نہیں بولیں گے میری بات رکی ہوئی ہے، کیونکہ میں سستی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کے پاس علی کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر مان لیجئے کہ آپ نے حوالے کی وجہ سے علی کو امام نہیں مانا، علی کے معیار کی وجہ سے امام مانا. ہم نے کسی ریفرنس کی وجہ سے علی کو امام، اور میں دلیل دینے لگا ہوں. میرے کو دلیل کیا؟ اگر آپ کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول نے پالا، رسول نے گھٹی دی، رسول نے تربیت دی، رسول نے علم دیا، تو علی بن گئے. رسول نے پالا، رسول نے لعاب دہن کی گھٹی دی، رسول نے تربیت کی، رسول نے علم دیا، رسول نے معرفت دی، تو آہستہ آہستہ علی بن گئے. میرے ایک لفظ پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے معرفت کے دروازے کھلیں گے. آہستہ آہستہ تربیت ہوتی گئی تو علی بن گئے. اگر کسی نے علی کو ایسے مانا ہے تو شاید 14 سالوں کی گرد اڑنے والی ہے جو جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. اگر حدیث یہاں پہ رک جاتی کہ علی منی تو میں مانتا کہ سب کچھ رسول سے علی تک آیا ہے. وَأَنَا مِنْهُ بتا رہا ہے کہ کچھ ہے جو علی سے رسول تک آیا. جس کا حصہ تھا اسی کا حصہ. علی منی پہ بات ختم ہو جاتی تو میں مانتا کہ علی کے پاس جو ہے وہ رسول سے آیا. وَأَنَا مِنْهُ بتا رہا ہے کہ کچھ تو ہے جو علی سے رسول تک آیا. اب اس بندے کو تو شیعت دوبارہ سمجھانے کی ضرورت ہے نا، جس کا خیال ہے کہ شب ہجرت علی مصطفیٰ کے بستر پہ سوئے ہیں تو خدا نے رضائیں عطا کی. میری باتوں میں تھوڑی حیرت ہوتی ہے لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کرو. اس بندے کو شیعت دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے جس کا خیال ہے کہ ہجرت کی رات علی مصطفیٰ کے بستر پہ سوئے ہیں تو خدا نے رضائیں عطا کی. ایسا ہی کہا جاتا ہے نا کہ علی ہجرت کی رات رسول کے بستر پہ سوئے تو خدا نے نفس خرید لیا اور رضائیں دے دی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شب ہجرت سے پہلے اللہ کی رضائیں کس کے پاس ہوتی تھی؟
جواب چاہیے حضور. جی اچھا چلیے ایک اور زاویے سے میں ایک سوال کرتا ہوں, مجھے جواب دے دیجئے, میں بھی مطمئن ہو جاؤں کہ ہاں ہجرت کی رات اللہ نے علی کو رضائیں عطا کی. اگر رسول ہجرت ہی نہ کرتے, سوال غیر مقبول, تو جی سوال غیر مقبول ہے کہ اگر رسول ہجرت ہی نہ کرتے تو پھر رضائیں تو رہ گئی تھی نا عرش پر. بیٹا بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور زبان کو اظہار سے روک دیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے. یہ پروردگار نے چہرہ اسی لیے بنایا ہے کہ دل کی خوشی چہرے پہ عیاں ہوتی ہے. وہ پروردگار عالم الغیب ہے, دلوں کے حال جانتا ہے, مگر چاہتا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھا جائے, اس لیے کہ جو دل میں ہے وہ اس کا اظہار چاہتا ہے. تو پھر لوگ بھی ہمیں یہ کہہ کے نہ بہلائیں کہ ہمارے دلوں میں بھی غم حسین ہے. غم حسین دل میں ہے تو وہ ماتم کے ذریعے اظہار چاہتا. چہرے پہ اظہار ہونا یہ ضروری ہے, باتیں دلوں کی دلوں میں نہ رہ جائیں. یہ چہرہ پروردگار نے اسی لیے بنایا ہے کہ اس خوشی کا اظہار ہوتا رہے. خوشی ہے تو چہرے سے اظہار ہو, غضب ہے تو چہرے سے اظہار ہو, غم ہے تو چہرے سے اظہار ہو. اسی لیے پروردگار نے انہیں وجہ اللہ قرار دیا ہے. کہ وہ پروردگار جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے, کیا خبر میرے عمل سے راضی ہوا ہے یا ناراض. معصوم فرماتے خدا نے ہمیں اپنا چہرہ قرار دیا ہے, ہماری طرف دیکھو, ہم راضی ہیں تو وہ راضی ہے, ہم ناراض ہیں تو وہ ناراض ہے. تو یہ چہرہ کیفیتوں کا اظہار کرتا. تو اگر بات بیٹا دل کو اچھی لگ رہی ہو تو مجلس میں چہرے پہ اظہار ہونا چاہیے, چہرے سے پتہ چلے کہ بات آپ کے دل میں اتری. اگر علی ہجرت کی رات خدا کی رضاؤں کے مالک ہوئے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ ہجرت ہی نہ کرتے تو کیا ہوتا. نہ مصطفیٰ ہجرت کرتے, نہ علی بستر پہ سوتے, نہ خدا جان خریدتا, نہ رضائیں ملتی. یاد رکھیے یہاں کوئی بھی عہدہ اتفاق سے یا حادثات سے نہیں ملا کرتا. یہ جملہ تو آپ میرا واپس ہی کر دیں تو مناسب ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ اس خاندان میں جو عہدے ہیں وہ اتفاقیات سے یا حادثات سے نہیں ملا کرتے, بلکہ سچ پوچھے تو سچ یہ ہے کہ یہاں عہدے ملا ہی نہیں کرتے. یہاں عہدے ملا نہیں کرتے کہ پروردگار نے علی کو خلق کر دیا ہے اور پھر کبھی چاہا ہے کہ اسے امام بنا دیا جائے. جنہیں بنایا جاتا ہے وہ ابراہیم ہوتے ہیں, جنہیں عہدوں کے ساتھ خلق کیا جاتا ہے وہ علی ہوتے ہیں. یہاں عہدے ملتے نہیں ہیں, یہاں یہ خلق ہی عہدوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میرا سوال ہے کہ اگر علی ہجرت کی رات خدا کے رضاؤں کے مالک ہوئے ہیں تو ہجرت سے پہلے اللہ کی رضاؤں کے مالک کون تھے؟ علی تھے. تو پھر اس بندے کو شیعت دوبارہ سمجھنے کی ضرورت نہیں جس کا خیال ہے کہ ہجرت کی رات علی کو اللہ کی رضائیں ملی. غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک دیجئے, میرے پاس ایسی گفتگو ہے ہی نہیں جو دل میں شک پیدا کرے, ابہام پیدا کرے, کنفیوژن پیدا کرے. یہی آپ کو لگے گا کہ دل ٹھنڈے ہو رہے ہیں. آپ کو کتابوں کے حوالوں سے بے نیاز کرنے والی گفتگو کر رہا ہوں. اگر علی کے پاس پہلے ہی اللہ کی رضائیں تھی تو ہجرت کی رات رضاؤں والی آیت کیوں اتری؟ اس آیت نے اتر کے علی کو رضاؤں کا مالک نہیں بنایا, بلکہ یہ آیت منتظر تھی کہ علی کوئی ایسا کام کرے جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. جب وہ کام کرے گا تو میں اتر کے بتاؤں گی یہ ہے جو اللہ کی رضاؤں کا مالک ہے.
والی آیا تھا اور مسجد میں علی نے یوں انگوٹھی بڑھائی، انگوٹھی والا ہاتھ بڑھایا اور سائل نے اتار لی. علی نے انگوٹھی دی تو خدا نے بدلے میں ولایت عطا کر دی. مجھے حکم ہے کہ میں علی کی ولایت پہ بات کروں، لیکن میں ابھی تک آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کب شروع کروں. اس لیے کہ علی کی ولایت وہ ہے جس کے لیے مصطفیٰ بھی 23 برس لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں. تمہیں کون ہے نا آپ کو سلام. 23 برس مصطفیٰ لوگوں کے چہرے دیکھتے رہے. تو باقی جو بھی بات ہو رہی ہو، جس میں بیٹا تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، ایک صلوات پڑھ لیجیے. متوجہ ہیں حضور؟ کر لوں علی کی ولایت پہ بات. اب جس سامع نے بسم اللہ ہی نہیں کہا، اس کا بتائیے کیا کرنا. میں کہہ رہا ہوں کروں علی کی ولایت کی بات. ذرا بتائیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ علی کی ولایت کی بات. علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. دیکھیے نا، علی نے انگوٹھی دی تو خدا نے بدلے میں ولایت عطا. آپ کا کیا خیال ہے جو ولایت علی کے پاس ہے وہ اتنی کم قیمت رکھتی ہے کہ انگوٹھیوں کے بدلے مل جایا کرے؟ خدا کی قسم، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے 10 قدردان سامعین مل جائیں تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ جس معیار کا تبرک ہم پیش کر رہے ہیں، جھولی بھی اسی معیار کی بڑھائی گئی. اور یہاں تو ماشاءاللہ سامنے عارفین تشریف فرما. یہ ولایت علی اتنی سستی ہے کہ انگوٹھیوں کے بدلے مل جاتی. اور پھر کسی نے عقیدے کی بڑی چھلانگ لگائی. اس نے کہا جی کوئی معمولی انگوٹھی تھوڑی تھی، سلیمان نبی کی انگوٹھی. سلیمان نبی کی انگوٹھی علی کی انگلی میں. لفظ بدلتا ہوں، خدا کرے کہ اس معیار پہ آپ سماعت فرما لیں. سلیمان نبی کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھ میں. صرف اسے خاموش رہنے کا حق ہے جو اس بات کو نہیں سمجھتا کہ یہ ید اللہ ہے. میں اس پہ اتنے دلائل دے سکتا ہوں کہ آپ کا قلب و ضمیر مطمئن ہو جائے. علی نے انگوٹھی دی ہے تو ولایت ملی ہے. عزت علی کی قسم نہیں. انگوٹھی تو کیا، جملہ سمجھیے گا، ابھی تو سلیمان خلق نہیں ہوئے تھے تب بھی علی ولی ہوا کرتے تھے. تو پھر یہ بات سمجھنے والی ہے یا نہیں؟ انگوٹھی نے کیا کیا اور آیا ولایت نے ادھر کے کیا کیا؟ انگوٹھی کے بدلے خدا نے ولایت نہیں دی، بلکہ آیا ولایت منتظر تھی کہ علی کوئی ایسا کام کرے کہ کوئی اور کرے تو نماز جاتی رہے. اور جب علی ایسا کام کرے تو آیت نے اتر کے بتا دیا ہے جو ولی ہے وہ یہی ہے جو حالت رکوع میں دے رہا. یہ ولایت دینے نہیں آ رہی، آیت ولایت عطا کرنے نہیں آ رہی، یہ ولی کی نشاندہی کرنے آ رہی. انگوٹھیوں سے ولایت نہیں ملتی. یہ پیغامات ہمارے بچوں تک پہنچنا ضروری ہے تاکہ ان کے عقائد کا تحفظ ہوتا رہے. علی کو صرف ماننا نہیں ہوتا. علی ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ جس کا انکار کرنا بشریت کے لیے ممکن نہیں ہے. تو اگر کسی کا خیال ہے میں علی کو مانتا ہوں تو کوئی اس نے کمال نہیں کیا.
یہ اس کا کمال نہیں، علی ہے ہی ایسا کہ علی کا انکار ممکن نہیں ہے. یہ علی ہی کا کمال ہے کہ جو علی سے بغض بھی رکھتا ہے وہ معاشرے میں کہہ نہیں سکتا کہ میں نہیں مانتا. بولتا وہ ہے جس کی زبان سے کرتی امان. میں تفہیم ولایت کا ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ میری بات اگلے فیز میں داخل ہو جائے. مجھے حضور دوران مجلس کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا صاحب علی کسے کہتے ہیں؟ استقبال میں اور فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائیں تو حق سماعت ادا نہ. دوران مجلس کسی نے پوچھا تھا علی کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا علی اسے کہتے ہیں جس سے اوپر اللہ شروع ہو جائے پر یہ پتہ نہ چلے کہ کہاں سے شروع ہوا ہے. اس لیے کہ اگر یہ پتہ چل گیا کہ اللہ یہاں سے شروع ہوا ہے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ علی یہاں ختم ہوا ہے. اور جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں ہوتا. حیدر یہاں سے ہوتا ہے. یہ آیت علی کو ولایت دینے نہیں آئی. یہ آیت ولی کی نشاندہی کرنے آئی. یہ آیت اس موقع کے انتظار میں تھی کہ علی مسجد میں ایسا کام کرے کہ کوئی اور کرے تو نماز جاتی رہے. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں پھر انگوٹھیاں باندھی. انگوٹھی بھی گئی، نماز بھی گئی. تاریخ نے کم از کم 80 افراد لکھے ہیں. 80 افراد انہوں نے پلان کر کے سوالی سے گٹھ جوڑ کر کے کہ تم آنا ظہرین میں آنا، انگوٹھی دوں گا. اور وہ صاحب آئے اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور وہ انگوٹھی لے گیا. انگوٹھی بھی جاتی رہی اور نماز بھی جاتی رہی. مگر 14 صدیوں میں وہ بندہ پیدا نہیں ہوا جس نے کہا ہو کہ علی کی نماز جاتی رہی. اس لیے کہ نماز نمازی کی باطل ہوتی ہے، نماز کی نہیں. کہاں سے نہ وہ لفظ اتر جائے آپ کے دل میں. علی تو مجسم نماز ہے، علی تو پیکر نماز ہے، علی تو نماز کا وجود اصلی ہے. علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی ہے اور آیا ولایت اتر آئی ہے. سچی شیعت آپ کو بتا رہا. اور وہ بندہ بھی علی کو نہیں مان رہا جس کا خیال ہے کہ خم غدیر میں کائنات کے رسول نے من کنت مولا ہو کہا تھا تو علی مولا ہو گئے تھے. اس سے آگے بتائیے کہوں کیا؟ اس سے آگے کیا کہوں؟ وہ بندہ شیعت کو دوبارہ سمجھے. میرے پاس تشریف لائے، میں اسے بتاؤں کہ شیعت کیا ہے. جس کا خیال ہے کہ رسول نے اعلان کیا، جی ہم علی کو مولا کیسے نہیں مانیں گے؟ رسول نے اعلان کر دیا ہے کہ علی مولا. رسول نے، جملہ سمجھے گا خدا کے لیے جو اب تک خاموش بیٹھا ہے، رسول نے اعلان کر کے علی کو مولا نہیں بنایا. علی مولا تھے اس لیے رسول نے اعلان کیا ہے. علی مولا تھے تو رسول نے اعلان کیا. میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس خاندان میں کبھی کسی کو کچھ بنایا نہیں جاتا. یہاں اگر رسول بھی ہے تو خدا نے رسول کے لیے لفظ ارسال استعمال کیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ارسال کیا. کیا کیا ہے؟ ارسال کیا. رسول بنایا نہیں، بھیج کے رسول نہیں بنایا، رسول کو ارسال کیا. اب
آپ کو کیا سمجھاؤں کہ لفظ ارسال کیا ہوتا ہے؟ امروہہ والوں کو بھی سمجھاؤں کہ لفظ ارسال کیا ہوتا ہے؟ خط ارسال کیا جاتا ہے. خط کیوں سو ہاں میں ہاں ہی ملا دیجیے. خط ارسال کیا جاتا ہے تو خط جسے لکھا جاتا ہے اس کے گھر جا کے خط بنتا ہے. رہنے دیجیے خدا کی قسم پتہ نہیں آپ کیا سنتے ہیں. خط جس کے گھر جانا ہوتا ہے اس کے گھر پہنچ کے خط بنتا ہے. راستے میں خط بنتا ہے. جہاں سے چلتا ہے وہی خط ہوتا ہے. جہاں سے چلتا ہے وہاں خط ہوتا ہے تو ارسال ہوتا ہے. مصطفیٰ کے ساتھ لفظ ارسال بتا رہا ہے کہ یہاں آگے نبی نہیں بنے, نبی تھے تو ارسال کیا گیا. یہاں عہدے نہیں ملتے, یہاں عہدوں کے ساتھ خلق کیا گیا. اچھا جس کا خیال ہے کہ رسول نے قم قدیر میں اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا میرے بعد. اب اس بندے کا بھی بڑا حوصلہ ہے جس نے علی کے لیے لفظ بعد بھی لگا دیا. اس بندے کا بڑا حوصلہ ہے جس نے حدیث میں لفظ بعد کا ایڈیشن کر دیا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا علی مولا. حدیث میں رسول نے کہا ہے کہ میرے بعد علی مولا. رسول تو فرما رہے من کن تو مولا ہو, خدا کرے گا میری بات کی قدر ہوگی. من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. کمال علی یہ نہیں کہ مولا ہے, کمال علی یہ ہے کہ محمد کی موجودگی میں مولا ہے. کیا بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت. کمال علی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی موجودگی میں مولا. ایک صاحب کہنے لگے جناب مصطفیٰ کی موجودگی میں علی مولا کیسے ہو سکتا؟ رسالت میں حرف آتا ہے. تو میں نے کہا مصطفیٰ بھی تو خدا کی موجودگی میں مولا ہے, توحید پہ حرف نہیں آ رہا تو رسالت میں حرف کیسے آ رہا؟ کیا مصطفیٰ خدا کے بعد مولا ہے؟ خدا مولا نہیں, مصطفیٰ بھی مولا خدا بھی مولا, تو مصطفیٰ خدا کے بعد مولا. کیا خیال ہے؟ خدا کے بعد مولا, خدا کی موجودگی میں مولا. اچھا مصطفیٰ خدا کی موجودگی میں مولا ہے, توحید کو فرق نہیں پڑا, تو علی مصطفیٰ کی موجودگی میں مولا ہوں تو رسالت کو کیسے فرق پڑتا؟ کمال علی یہ نہیں کہ مولا ہے, کمال علی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی موجودگی میں مولا. اطاعت علی مصطفیٰ کے بعد واجب نہیں, مصطفیٰ کی موجودگی میں اطاعت علی واجب ہے. یعنی اس امت کو محمد کچھ کہہ دے تو اطاعت واجب ہے, مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے علی کچھ کہہ دے تو اطاعت واجب ہے. تو رسول کے کہنے سے علی مولا نہیں ہوا. علی مولا تھے تو رسول نے کہا ہے کہ یہ مولا. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ رسالت کے بعد امامت شروع ہوتی ہے. کیا رسالت کے بعد امامت شروع ہوتی ہے؟ اچھا ابھی تو رسول رہتے تھے جب ابراہیم کو پروردگار نے امامت عطا کی. قیمتی بات ہے خدا, اپنی بات میں خود ہی لطف لے رہا ہوں. مجھے تو آ رہا ہے, مجھے تو لینے دیجیے. مجھے لطف آ رہا ہے تو مجھے تو لینا چاہیے. ابراہیم رسول ہے, ابراہیم کے بعد بھی رسول موجود ہے, پروردگار کہہ رہے ہیں امام, تو اس کا مطلب ہے امامت رسالت کے بعد نہیں ہوتی. دلیل اتنی بڑی دینے لگا ہوں جسے کوئی رد ہی نہ کر سکے. اگر رسالت کے بعد امامت ہوتی
تو رسول سیدہ کے دونوں بچوں کو گود میں بٹھا کے نہ کہتے ابنا یا امامان، یہ میرے دونوں لال امام ہیں، امام بنیں گے نہیں امام ہیں، امام بنیں گے نہیں امام ہیں۔ ابنایا امامان کا مطلب کیا ہے؟ امام بنیں گے۔ ابنایا امامان کا مطلب ہے کہ یہ میرے دونوں لال امام ہیں، یہ رسالت کی گود میں بیٹھے بھی ہوئے ہوں تو امام ہیں، رسالت کی آغوش میں بیٹھے ہوئے بھی امام، بلکہ حد یہ ہے کہ حالت سجدہ میں پشت رسالت پہ بھی بیٹھے ہوں تو امام ہیں۔ اس لیے رسول نے فرمایا تھا ابنایا امامان کاما و قعدا، بیٹھے ہوں تو امام ہیں، کھڑے ہوں تو امام ہیں۔ تو اگر کبھی پشت رسالت پہ اسے بیٹھا ہوا دیکھو تو اٹھا نہ دینا، یہ بیٹھا ہوا بھی امام ہے۔ اس تصور کو ذرا آپ محسوس کیجئے۔ رسول نے، زحمت آپ کے تمام کر رہا ہوں، رسول نے اعلان کر کے علی کو مولا نہیں بنایا، علی مولا تھے تو رسول نے اعلان کیا۔ ان کے امام ہونے سے، ان کے رسول ہونے سے توحید کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ یہ رسول ہوں یا امام، یہ توحید بچاتے ہیں۔ اور میں نے 1000 مرتبہ منبر پہ یہ جملہ دہرایا ہے کہ خدا کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب کافی ہے۔ آپ توحید کے بارے میں اتنا فکر مند نہ ہو، خدا کی توحید تب تک محفوظ ہے جب تک جبین علی پہ محراب موجود ہے۔ آپ کو کون سی فکر لاحق ہے؟ علی کی ذمہ داری، وہ پروردگار علی پہ اتنا اعتماد رکھتا۔ اب آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں، یہ شعور کا تبرک وصول کر لیجئے جیسے کرنا چاہیے، تو زحمتیں آپ کی تمام۔ اس پروردگار کی سنت، حضور بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمے لہجے میں کروں تو بات کی بلندی کا آپ کو لطف آئے۔ وہ افراد جو اونچی آواز نہیں، اونچی بات سننے کے عادی ہیں، ان کے لیے ہے یہ تبرک۔ وہ پروردگار، اس کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنی توحید کو خطرے میں ڈال لیتا ہے، اپنی محبوب ہستیوں کی عزت ظاہر کرنے پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ پروردگار اپنی توحید کو خطرے میں ڈال لیتا ہے مگر ان کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ موڈ ہو تو بتا دوں کہ اس نے کہاں کہاں اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا۔ ساری کائنات اس کا سجدہ کر رہی تھی، پھر اچانک کسی دن اس نے کہہ دیا کہ اس بندے کے سجدے میں گر جاؤ۔ پتہ نہیں آپ یہاں موجود نہیں ہیں یا میں کہیں اور پڑھا۔ ساری کائنات اس کا، دیکھیے ذرا غور کیجئے خدا نے کہاں کہاں اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا۔ ساری کائنات اس کا سجدہ کر رہی تھی، اور پھر ایک دن اچانک اس نے کہہ دیا اس بندے کے سجدے میں گر جاؤ۔ مجھے سوچ کے بتائیے توحید خطرے میں تھی یا نہیں؟ بتاؤں کیسے خطرے میں تھی؟ ویسے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے خطرے میں تھی۔ کہ جو آدم کے سجدے میں گرا تھا، وہ دل ہی دل میں سوچ تو سکتا تھا کہ پہلے جسے کرتا تھا وہ دکھتا نہیں تھا۔ اتنی دیر شیعوں کو تو لگتی نہیں جتنی آپ نے لگا دی۔ وہ سوچ تو سکتا ہی تھا کہ جسے پہلے سجدہ کر رہا تھا وہ تو دکھتا نہیں، اب جسے کر رہا ہوں وہ تو سامنے ہے۔ توحید کو خطرہ تھا یا نہیں؟ بہک سکتے تھے یا نہیں؟ مگر سنت پروردگار یہ ہے، وہ توحید کو خطرے میں ڈال لے گا، اپنے خلیفہ کی عزت ظاہر کر کے رہے گا۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے اور آپ نے کیا سمجھا۔ اور اگر کسی کا خیال ہے کہ یہاں توحید خطرے میں نہیں تھی تو ابلیس کیسے بن گیا؟ ابلیس بنا ہے یا نہیں؟ جو ڈائلاگ ہے نا ابلیس کا اور پروردگار کا، وہ کسی حدیث میں ہوتا تو لوگ ضعیف کہہ کے بچ کے نکل جاتے،
مگر کیا کیا جائے کہ اس قرآن میں ہے جسے لوگ کافی سمجھتے ہیں. موڈ ہو تو اس ڈائلاگ کا ایک حصہ آپ کو سناؤں. 1000 مرتبہ آپ نے گفتگو پروردگار کی اور ابلیس کی سنی ہے، لیکن جو پہلو میں ہدیہ کر رہا ہوں وہ بڑا خاص پہلو. پروردگار نے ابلیس سے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس شے نے روکا اس آدم کے سجدے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا؟ استکبرت ام کنت من العالین. زندگی میں ہزاروں مرتبہ یہ آیت آپ نے سنی ہے، لیکن جو محتاط ترجمہ یہ غریب کی تقسیم پیش کرنے لگا ہے، بدلے میں صرف آپ کے دلوں کی دعا چاہیے. خدا کہہ رہے ہیں استکبرت ام کنت من العالین، تو تکبر کرتا ہے یا اپنے آپ کو ان میں سے سمجھتا ہے جنہیں میں نے سجدہ آدم کا حکم نہیں دیا؟ آپ سلامت رہیں. جو باہر کھڑے ہیں ان کے ہاتھ مجھے نظر آتے ہیں میرے حضور. تو تکبر کر رہا ہے یا اپنے آپ کو ان میں سے سمجھتا ہے جنہیں میں نے سجدہ آدم کا حکم بھی نہیں دیا؟ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو ابلیس کہہ رہا تھا نا انا خیر منہ، میں اسے کیسے سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. ابلیس کی یہ گواہی قرآن کے اوراق پہ موجود ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. مگر جب خدا نے کہا کہ اپنے آپ کو ان میں سے سمجھتا ہے، میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو دکھا دے کہ اس نے کہا ہو کہ ہاں میں بھی ان میں سے ہوں. اس کا فیصلہ ابتدا میں ابلیس نے کر دیا کہ کوئی آدم سے افضل بھی ہو تو ان جیسا نہیں ہو سکتا. بیٹا حیدر کہتے ہیں، حیدر حیدر. ایک پیغام ہے علی والوں کے لیے. علی علی کرنے والے بھی مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیں. ابلیس کا چیلنج ہر وقت ذہن میں رکھیں. جب خدا نے کہا نکل جا میرے دربار سے، فخرج منہا انک رجیم، نکل جا تو رجیم. جانتے ابلیس نے کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا. اب لطف آئے گا میرے حضور. میں یہ ابلیس نے چیلنج کیا ہے اور خدا نے انڈورس کیا ہے کہ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا. قرآن پڑھیے، خدا نے انڈورس کیا ہے کہ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ میں سے کس کو بتاؤں کہ صراط مستقیم کون ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جسے ضرورت ہے یہ بتایا جائے صراط مستقیم کون ہے؟ کون ہے صراط مستقیم؟ بس آپ ہی کو بتا دیں صراط مستقیم کون ہے. ایک مرتبہ علی کہیں گے تو عبادت ہو جائے گی میرے بھائی. صراط مستقیم کون ہے؟ پکی بات ہے، صراط مستقیم علی ہے. لیجئے ابلیس کہہ رہا ہے میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں. تو پھر علی علی کرنے والے بھی محتاط رہیں کہ اس راستے پر بھی ابلیس کے ڈیرے ہیں. اس سے بڑا پیغام میرے پاس نہیں ہے. اس راہ پر بھی ابلیس کے ڈیرے ہیں. علی علی کر کے مطمئن نہ ہو جائیے. علی کی پناہ مان کے سفر کیجیے. شیطان سے علی کی پناہ مان کے سفر کیجیے. اس لیے کہ صراط مستقیم پر بھی شیطان کے ڈیرے ہیں اور ان ڈیروں میں بھی اس کے کچھ وڈیرے ہیں. کبھی انشاءاللہ آیا تو میں آپ کو
زبان سے وہ بندے بھی دکھاؤں گا جن پر شیطان نے لعنت کی ہے، لیکن سناؤں گا اس وقت جب آپ کی سماعتوں کا حق بنے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ زحمت تمام ہو گئی صاحبان بس میں معرفت، زحمت آپ کی تمام ہو گئی۔ آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ رسول نے اعلان کر کے علی کو مولا نہیں بنایا، علی مولا تھے تو رسول نے اعلان کیا۔ کون سمجھتا ہے کہ ولایت علی کیا ہے؟ کس کو خبر ہے ولایت علی کیا ہے؟ ولایت علی کا اقرار کرنا اور ہے، ولایت علی کی تفہیم کسی اور حقیقت کا نام۔ موڈ ہو تو ایک جملے میں بتاؤں کہ تفہیم ولایت علی کیا ہے۔ جائیے قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ پروردگار اعلان کر رہا ہے۔ بس یہ آخری جملہ ہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ خدا کہتے ہیں اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کون سا؟ کیسی عجیب آیت ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اب جن بندوں نے پیٹ کی دکان پہ یہ آیت لکھ دی ہے ان بیچاروں کو کیا پتا ہے کہ صبغۃ اللہ کیا ہے؟ آپ نے نہیں پڑھی کہیں پر، آپ نے نہیں پڑھی۔ لوہے کی دکان ہے تو باہر آیت لکھی ہوئی ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ تو موصول کا خیال ہے کہ وہ جو خدا نے نازل کیا ہے وہ سارا الحمدللہ میری دکان میں میسر ہے۔ رنگوں کی دکان، پیٹ کی دکان کے باہر کی آیت ہزاروں جگہوں پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کون سا ہے؟ اگر آیت میں یہ بھی ہوتا نا اللہ کے رنگ، تو پھر بھی کچھ مفہوم سمجھ میں آتا کہ ہاں سارے رنگ اللہ کے۔ مطلب معنی یہ ہے کہ اتنے جو رنگ ہیں ان میں سے وہ کون سا رنگ ہے جسے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا رنگ ہے؟ وہ رنگ ڈھونڈنا نہیں چاہیے، رنگ ڈھونڈنا چاہیے یا نہیں؟ چیز باہر کھڑے ہیں، موڈ ہے، رنگ ڈھونڈنا چاہیے یا نہیں؟ وہ کون سا رنگ ہے جسے خدا نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ قیامت تک لوگ کوشش کرتے رہیں، نہیں سمجھ پائیں گے کہ اللہ کا رنگ کیا ہے۔ یہ صبغۃ اللہ اگر سمجھنا ہو تو آپ کسی چرچ میں چلے جائیے اور کسی پادری سے جا کے پوچھیں۔ ان کے ہاں بپتسمے کا ایک تصور ہے، بیپٹائز کرتے ہیں۔ وہ پادری کرسچنز کو پکڑتے ہیں، پانی میں نیلا رنگ ڈالتے ہیں اور اس کو غوطہ دیتے ہیں، اور غوطہ دینے کے بعد کہتے ہیں تجھ پہ عیسیٰ کا رنگ چڑھ گیا۔ اسے کہتے ہیں بپتسمہ دینا، انگلش میں کہتے ہیں بیپٹائز کرنا۔ خدا کی قسم جب چھٹے معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ صبغۃ اللہ کیا ہے، یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ امام نے فرمایا سبق اللہ المومنین یوم المیثاق بماء ولایت علی، روز الست اللہ نے علی کی ولایت کے پانی کا بپتسمہ دے کے کہا ہے مومن تجھ پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ یہ ولایت علی ہے جس کے لیے علی کی بیٹی کی چادر چھینی، مصطفیٰ کی بیٹی کے دروازے پہ ہجوم یہ غدیر کے بدلے میں کیا، یہ کربلا سے شام تک غیرتوں کے امام کا امتحان غدیر کی وجہ سے۔ تابوت برآمد ہوگا سید الساجدین، جب تابوت آئے جی بھر کے بھرسا دیجیے، جی بھر کے نادا دیجیے، راضی کر لیجیے محمد مصطفیٰ کی بیٹی۔ میں نے کبھی اپنی مجلس میں کسی عزادار کو نہیں ڈانٹا، کوئی روتا ہے کوئی نہیں رو پاتا، آنسو ہر کسی کے اختیار میں نہیں۔ میں نے ہمیشہ اولاد سیدہ کا کرم سنا ہے، میں نے کبھی کسی
عزادار کو ڈانٹا نہیں، میں نے ہمیشہ اولاد زہرا کا کرم سنا ہے۔ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے، میرے جد مظلوم کی مجلس میں بیٹھ کر اگر تمہیں رونا نہ آئے، یہاں سے مایوس نہ اٹھنا، یہاں بیٹھ کے اپنی کسی مصیبت پہ رو لینا، ہم پھر تمہاری جنت کے ساتھ۔ تمہیں اکبر پہ رونا نہ آئے، اپنے بیٹے کو رو لینا۔ تمہیں سکینہ پہ رونا نہ آئے، اپنی بیٹی کا بیان کر کے چلے۔ کتنا قریب گھر ہے۔ اور یہ فرمان بھی میرے چھٹے امام کا ہے، یہ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ میرے جد مظلوم کی مجلس میں عزادار کی نکلی ہوئی چیخ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بنا کے درج کی جائے۔ آہ للحسین تسبیح پروردگار، غیرتوں کا مارا ہوا امام، ہر آنکھ کا شکار ہو جائے، آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ یہ مومن کے آنکھ کے آنسو کی قدر ہے کہ مصلح رومال زہرا سے کم سجدے میں نہیں گرتا۔ مجلس کے بعد اس جملے کو یاد کیجئے گا، شاید آپ کو ساری رات سونے نہ دے۔ یہ مومن کی آنکھ کے آنسو کی قدر ہے کہ مصلح رومال زہرا سے کم سجدے میں نہیں گرتا۔ چار ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے مرنے کی دعا مانگی۔ بس جلدی جلدی میں مسائل کو نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ چار ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے مرنے کی دعا مانگی۔ ان میں پہلا ہے اللہ کا صابر نبی ایوب۔ بیٹے مر گئے، مویشی مر گئے، باغ سوکھ گئے، خود بیمار ہو گئے، بستر بیماری پہ تھے، گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ جملہ اس کے لیے ہے جو رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول میں یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ جناب ایوب کی زوجہ جا کے چوراہے میں سر پہ بازو رکھ کے بیٹھ گئے۔ دستور تھا جس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا، وہ سر پہ بازو رکھ کے بیٹھ جاتا تھا، جیسے کربلا کے صحرا میں حسین کی سکینہ بیٹھی۔ عزاداروں قافلہ رکا، قافلہ سالار آگے بڑھا۔ پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میں ایوب نبی کی زوجہ۔ اسے کہا ایوب نبی کی زوجہ؟ وہ تو یوسف کے خاندان کی مستور، اور ہمیں پتا ہے کہ یوسف کے خاندان کی مستور کے بال سنہرے۔ اپنی چادر ہٹا کے ہمیں بال دکھا، ہم تیری مدد کرتے۔ ایوب کی زوجہ تڑپ گئی، دوڑتے ہوئے گھر پہنچی، جا کے کہا اللہ کے نبی ایوب حد ہو گئی۔ قافلے والے کہتے تھے ہمیں اپنے بال دکھاؤ۔ خدا کی قسم جتنا صابر تھا بستر بیماری پہ تڑپ گیا۔ ایوب آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کاش اس سے پہلے ایوب مر گیا ہوتا۔ میں کہوں گا ایوب تیری زوجہ کو صرف انہوں نے چادر ہٹانے کا کہا ہے، کاش تو دمشق کے بازار میں ہوگا جہاں شرابیوں کے ہجوم میں علی کی بیٹی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ عزاخانہ ہے، یہاں عزاداری کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جتنی دیر بیٹھے عزاداری کرتے رہے تاکہ پتہ چلے آپ عزاخانے میں تشریف فرما۔ یہ ہے وہ پہلا جس نے مرنے کی دعا مانگی۔ دوسرا کون ہے؟ دوسری ہے عیسیٰ کی ماں مریم۔ جب یہودیوں نے الزام لگایا، جناب مریم نے آسمان کی طرف دیکھی، کہا کاش اس سے پہلے مریم مر گئی ہو۔ اور اگلا جملہ میں پڑھوں کیسے اور آپ سنیں گے کیسے؟ تیسری ہے تمہارے مصطفیٰ کی بیٹی زہرا، جس دروازے پہ نبیوں کا سلطان رک کے اجازت لیتا تھا۔ جب لوگوں نے آ کے پاؤں کی ٹھوکریں ماری ہے، ایک مرتبہ سیدہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا اجل وفادی سریہ، کاش اس سے پہلے زہرا مر گئی ہوتی۔ اور چوتھا ہے غیرتوں کا مارا ہوا امام۔ 3 دن کے بعد جب دمشق کی فصیل کا دروازہ کھلا، میرے امام نے دیکھا لوگ شراب پی کے رقص کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھوپھی کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کاش اس سے پہلے سجاد مر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ غیرتوں کا مارا ہوا امام۔ میرے امام کا سفر بھی چلتا رہا، پشت کا لہو بھی بہتا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ساری رات یہ وہ غریب امام ہے، ہائے ہائے اللہ کیسے کہوں، یہ وہ غریب امام ہے جسے سجدے کرنے کے لیے تازیانے کھانے پڑتے۔
तारीख कहती मेरा इमाम जगह ढूंढता था, कहीं साया हो तो मैं सजदा अदा कर। तारीख कहती एक जगह काफिला रुका, एक खैमे का साया जमीन पे पड़ रहा था। सैयदुस साजिदीन ने, जो रोने आया है उसके लिए जुमला, सैयदुस साजिदीन ने कड़ियों को समेटा। उस खैमे के साए में मेरे इमाम ने नमाज पढ़ना शुरू की। मेरे इमाम ने क़याम मुकम्मल किया। हालत रुकू में मेरा इमाम तस्बीह पढ़ रहा था, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। अभी मेरे इमाम ने पहली तस्बीह पढ़ी थी कि एक मर्तबा शेर की आवाज आई, अर्रहील, काफिला चलाओ। इसकी आवाज आई तो गले के तौ की रस्सी जिस मलऊन के पास थी उसने रस्सी को खींचा। तारीख कहती मेरे इमाम हालत रुकू में गिरते हुए आगे बढ़ भी रहा था और ज़बान से निकल रहा था सुभान रब्बियल अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी दो जुमले कह रहा हूं, फिर ताबूत आ जाए, जी भर के मातम कीजिए। अज़ादारों, काफिला चलता रहा। 56 बीवियों के गले में एक रस्सी और पीछे गैरतों का मारा हुआ इमाम जो हालत रुकू में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा। एक शख्स कहता मैंने देखा कि हालत रुकू में कहती है जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा। जब वो आहिस्ता चलता है तो एक जालिम आके उसकी पुश्त पे ताज़िया ना बजा। वो कहता मैं करीब गया और मैंने जाके कहा कैदी, मैं देखता हूँ जब तू आहिस्ता चलता है ना ये जालिम तेरी पुश्त पे ताज़िया ना बजा। मैं कहती तू तेज क्यों नहीं चलता, लगता है तू बड़ा कमजोर हो गया है। कहता मेरा ये कहना था कि कैदी ने सर उठा के कहा ये आहिस्ता चलना मेरी कमजोरी की वजह से नहीं, मेरी मजबूरी ये है, मेरे पीछे वो आ रही है जिसे तेज चलने की आदत नहीं है। मैं अली की बेटी के लिए बाजार में ताज़िया दे। मरहबा मरहबा मरहबा। काफिला पहुंच गया दरबार यजीद में। बस आखिरी जुमला कह रहा मज़ेदार, काफिला पहुंच गया दरबार यजीद में। एक मर्तबा यजीद मलऊन ने तख्त पे बैठ के कहा, ऐ हुसैन के बेटे, माज़ अल्लाह नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत खाकम बना, देख खुदा ने मुझे इज्जत अता की, माज़ अल्लाह तुम्हें रुसवा कर दिया। सैयदुस साजिदीन ने देखा और देखेगा यजीद अभी मुअज्जिन को आज़ान कहे। मुअज्जिन ने आज़ान शुरू की और जब मुअज्जिन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, सैयदुस साजिदीन ने देखा यजीद बता ये तेरे नाना का जिक्र है या मेरे नाना का जिक्र। मजबूर हो के दरबारियों के सामने, जुमला समझना खुदा के लिए गुर्बत का, मजबूर हो के यजीद ने कहा है तो तेरे नाना का जिक्र। मेरे इमाम की आंखों से मरजान बरसने लगे। रो के मेरे इमाम ने फरमाया अगर ये मेरे नाना का जिक्र है, लेमा कतलतनी फिल अस्वाक, पता मुझे बाजारों में ज़िबा क्यों करवाता रहा है। ये वो इमाम है जो हर गली के मोड़ पर मारा गया है। ये वो इमाम है जो हर गली के मोड़ पर ज़िबा होता रहा। अली की बेटियों के जनाजे लेकर, अली की बेटियों के जनाजे लेकर, इसी जुमले पे ताबूत आ जाएगा और आपकी ज़हमत तमाम हो जाएगी। अली की बेटियों के जनाजे लेकर सैकड़ों मील ये गरीब इमाम हालत रुकू में चलता है। दरबार यजीद में हुसैन इब्न अली का सर पेश हुआ। फिर दुनिया कहती है कि रोते क्यों, वो दुआ करो रोते रोते मर जाए। हुसैन इब्न अली का सर एक तश्त में रखा गया था और एक मर्तबा यजीद के दरबार से ऐलान हुआ ये उस अली के बेटे का सर है जिसने तुम्हारे खानदान के बुजुर्गों को मारा था। आओ जो अली से बदला नहीं ले सका, अली के बेटे से बदला ले लो। तारीख कहती एक बंदा ताजियाना उठाकर हुसैन इब्न अली के सर की तरफ बढ़ा। दरबार में अली की बेटी यूं तड़पी कि हाथों की रस्सियां टूट गई। आवाज आई सज्जाद, अब क्या मेरे हुसैन के चेहरे पर ताजियाने लगेंगे। सैयदुस साजिदीन आगे बढ़े, इमाम ने पुछ से कपड़ा उठाया और उठा के कहा जिसने बदला लेना हो सज्जाद की पुश्त हाजिर है। सज्जाद की पुश्त पर ताजियाने बरसने लगे। अज़ादारों एक शख्स आगे बढ़ा, इसने ताजियाना उठाया
کے پیچھے ہٹو. یزید نے کہا تازیانہ مارتا کیوں نہیں؟ اس نے تازیانہ پھینک کے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اس کی پشت پر کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں میں تازیانہ